السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے پڑھنا ہے۔ تو آج بھی ایز یوزول اپنا جو سٹارٹ ہے وہ ایک حدیث سے کریں گے انشاءاللہ، اور حدیث جو ہے وہ جمعے کے حوالے سے ہے۔ آج جب کہ میں لیسن دے رہی ہوں تو جمعے کی رات ہے، تو آئی تھاٹ کہ آپ کو اسی حوالے سے ایک حدیث شیئر کروں۔ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائیں گے۔ ان دنوں میں جمعے کا دن سب سے زیادہ حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ یعنی کہ نماز جمعہ اور اس دن کے مسنون اعمال کرنے والے، ان کو اہل جمعہ کر کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے کہ جیسے سہیلیاں دلہن کو دولہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیتی ہیں۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ حیرت سے ان کی آنکھیں جھپکتی نہ ہوں گی، حتیٰ کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے گا۔ یہ حدیث ہے جو کہ گزری نظر سے تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کروں اس حدیث کو، کہ جمعے کے دن کی اہمیت کو دیکھیں آپ، کہ جو لوگ جمعے کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور تمام مسنون اعمال اور اذکار کا اہتمام کرتے ہیں جمعے والے دن، تو ان کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں اور کس قدر خوبصورت بیان ہے اس حدیث میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جمعے کی قدر کرنے کی توفیق دے اور یہ تمام فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ شروع کریں لکھنا لفظی ترجمہ ٹرانسلیشن، اس کے بعد ہم اس کو کریں گے، تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی میں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی وا اور، از جب، قولا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، کس کو کہا؟ لِقَوْمِهِ، لام زیر لی کے لیے، قوم ہی اپنی قوم کو۔ کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی نعمت، علیکم، پر یا اوپر، کم اپنے اوپر۔ علی کا مطلب پر بھی ہوتا ہے اور اوپر بھی ہوتا ہے۔ از جب، جعل اس نے پیدا کیے یا اس نے بنائے، فی میں، تم میں، انبیاء نبی، انبیاء، و اور، جعل بنایا، تمہیں، ملوکن بادشاہ، و اور، آتا دیا، تمہیں، ما جو، لم نہیں،
یؤتی دیا، احدن کسی ایک کو یا کسی کو بھی، من سے، العالمین تمام جہان، یعنی تمام جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا جو تمہیں عطا کیا۔ یا قومی اے میری قوم، ادخلو داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، الارض زمین، اور المقدسہ مقدس، یعنی مقدس زمین، پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ التی وہ جو، یہ الذی کی مؤنث ہے، التی وہ جو، کتب اللہ کتب لکھ دی، اللہ اللہ نے، وہ جو لکھ دی اللہ نے، لکم لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، یعنی اگر تم اس زمین میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں مل جائے گی، وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وا اور، لا نہیں، ترتدو تم لوٹو، شروع میں جو تا ہے وہ اس کا مطلب ہے تم لوٹو، علا پر، ادباریکم ادبار پیٹھ، کم اپنی اپنی پیٹھوں پر، یعنی اس سے مطلب بنا کہ اپنی پیٹھ پھیر نہ جانا، یعنی ان کو کہا گیا نا کہ آپ جہاد کرو اور لڑو اور اس زمین کو فتح کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں وہ زمین مل جائے گی، یعنی اس کی خوشخبری بھی دے دی، اور فرمایا کہ تم اپنی پیٹھوں پر مت لوٹو، یعنی کہ ڈر کے پیچھے نہ بھاگو۔ اچھا، اور اگر تم ڈر کے پیچھے بھاگو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا، تو تنقلبو جا پڑو گے، اور شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم جا پڑو گے یا پلٹ جاؤ گے، خاسرین نقصان میں، خسارے میں۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا یقیناً، فی ہا فی میں، ہا اس میں، یعنی وہ جو سرزمین ہے اس میں، قومن ایک قوم، جبارینا زبردست، یعنی اس میں ایک زبردست قوم رہتی ہے۔ وا اور، انا یقیناً ہم، یہاں پر آپ نے دیکھا نون مشدد ہے، یعنی کہ دو نون ہے، ایک نون الف سے مل رہا ہے انا کا، اور ایک نون جو ہے وہ الف دوسری سے مل رہا ہے نا کا، تو یقیناً ہم، لن ہرگز نہیں، آپ کو یاد ہوگا لن کا مطلب ہمیشہ ہرگز نہیں، یعنی بہت فورسفلی اگر نہ کرنا ہو تو پھر لا نہیں آتا، لن آتا ہے۔ لن ہرگز نہیں، ندخلہا ندخلا ہم داخل ہوں گے، ہا اس میں، یعنی اس بستی میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یخرجو وہ نکل جائیں، یا کا مطلب وہ ہے اور خروج نکل جانا، یعنی وہ قوم جو وہاں ہے آباد، وہ وہاں سے جب تک نہیں نکلے گی اس وقت تک ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ منہا من سے، ہا اس یعنی اس زمین سے، وہ لوگ جو ہیں جب تک وہ نکلیں گے نہیں
ہم داخل نہیں ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ کی قوم نے جواب دیا ان کو. فَإِن پھر ان اگر یخرجو وہ نکلیں من سے اس سے یعنی اس سرزمین سے وہ نکل جائیں. فَإِنَّا تو انا یقیناً ہم داخل ہو جائیں گے. قَالَ کہا رَجُلَانِ دو آدمیوں نے. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربی میں واحد کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، جمع کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے، اور دو کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے. دو کو کہتے ہیں مثنیٰ، تثنیہ. تو یہاں پر جب آنی آتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے دو. رجلانی دو آدمی، من سے، الذین وہ لوگ جو، یخافون وہ ڈرنے والے یا خوف رکھنے والے تھے. انعم اللہ انعام کیا، اللہ نے انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما علی پر، ہما ان دونوں پر. ہما ہما کما یہ بھی دو کے لیے آتے ہیں. ان دونوں پر یعنی دو ایسے آدمی کہ جو کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. انہوں نے کہا، قوم کو جواب دیا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، علیہم علی پر، ہم ان پر. یعنی ان دو لوگوں نے کہا کہ تم قوم کو مخاطب کر کے کہ تم داخل ہو جاؤ، تم چلو اپنے پیغمبر کی بات کو مانو اور داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے، اس شہر کا جو دروازہ ہے اس سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا تو اذا جب، دخلتمو داخل ہوگے تم، اس میں یعنی اس بستی میں، اس جگہ میں جب تم داخل ہوگے. ظاہر ہے داخل ایسے تو نہیں ہونے دیں گے، وہ بھی آگے سے لڑیں گے. تو بیسیکلی تو یہ جہاد تھا کہ تم جہاد کرو اور ہمت کرو اور داخل ہو جاؤ. تو جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكُمْ تو اِنَّا یقیناً، کم تم تو یقیناً تم ہی، غالبون غالب آؤ گے، یعنی پھر تمہیں فتح ملے گی. یہ بشارت تو اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی پچھلی آیت میں. اور اللہ پر، اللہ پر، فتوکلوا بھروسہ رکھو، توکل کرو، ان اگر، کن ہو تم اگر تم ہو، مؤمنین ایمان والے، مومن. قالو انہوں نے کہا، اب قوم نے آگے سے جواب دیا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا یقیناً ہم، لن ہرگز نہیں، ندخل داخل ہوں گے، ہاں اس میں یعنی اس زمین میں ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے، ابداً کبھی بھی،
ما دامو جب تک وہ ہیں، فیہا فی میں، ہا اس میں، یعنی جب تک اس کے اپنے رہنے والے باشندے اس سرزمین میں ہیں تب تک ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ تو، اذهب جاؤ، انتا تم، وا اور، ربو کا ربو رب کا تمہارا اور تمہارا رب، یعنی تم اور تمہارا رب جاؤ، فقاتلا تو قاتلا تم دونوں لڑو، قتال کرو، انا یقیناً ہم، ہا ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہیں، قاعدون بیٹھے رہیں گے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا جب انہوں نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، انہوں نے اللہ کو مخاطب کیا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، یہ چھوٹی یہ جو ہے یاد آپ کو ہوگا، اس کو یا متکلم کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں، مجھ سے، میری، انی یقیناً میں، لا نہیں، املکو اختیار رکھتا یا مالک ہوں، الا سوائے، نفسی نفس، جان، اور آگے پھر چھوٹی یہ آگے یا متکلم، میری یا اپنی جان، یعنی میں صرف اختیار رکھتا ہوں اپنی جان پر، یعنی اور کس پر، وا اور، اخی بھائی، اور پھر چھوٹی یہ آ گئی یا متکلم، اپنا، اور اپنے بھائی، یعنی میرا اختیار جو ہے صرف مجھ پر ہے یا پھر میرے بھائی پر ہے۔ فَفْرُقْ پس، افرق جدائی کر دیں، فرق جیسے کہتے ہیں نا کہ علیحدہ علیحدہ کر دیں، جدائی ڈال دیں، بیننا بینا درمیان، نون زبر الف نا، ہمارے درمیان، یعنی میرے اور میرے بھائی کے درمیان، وا اور، بینا درمیان، القومی قوم، الفاسقین نافرمان، یعنی اس نافرمان قوم اور میرے بھائی کے درمیان آپ جدائی ڈال دیں۔ چلیں جی، یہاں تک ہم آج کریں گے۔ اب تھوڑا سا اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، اور ایکسپلینیشن ضرور سنا کریں اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کے سنا کریں۔ آیتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور ان کو آپ ان کے فوکس کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ صحیح سمجھ آئے گا۔ تو قرآن پاک کو دیکھیں، ہم جب اپنی کوئی بھی لیسن، کوئی بھی بک ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کتنے دھیان سے پڑھتے ہیں اس کو اور کتنے فوکسڈ ہو کر اس کو سنتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کو بھی ایک سبجیکٹ سمجھیں کہ یہ بھی ایک بک ہے اللہ کی جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ وہ بک ہے جس میں اللہ ہم سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، پہلے لوگوں نے کیا کیا تھا، تم نے کیسے ان کی غلطیاں دہرانی نہیں ہیں، ان سے سیکھنا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی نیت سے جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو آیتیں جب تک سامنے نہیں ہوں گی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا جی، تو کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا،
یعنی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم تو تب موجود نہیں تھے، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، کیونکہ وہی تو آپ پر اتر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب کہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی نبیوں کو بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ تو یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اب ظاہر ہسٹری جو ہمیں پتہ چل رہی ہے اسلامک، وہ تو قرآن کے تھرو ہی پتہ چل رہی ہے نا۔ اس وقت یہ تو اتنا پرانا زمانہ ہے، اور نہ ہی اس ٹائم پر کوئی ایسا کچھ سورس ہوتا تھا چیزوں کو سیو کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ، اور یہ تھا کیا، اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بیسیکلی جو تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف کا زمانہ یاد کریں، اور وہ ڈیٹیل وہ آپ سب کو ان کی وہ پتہ ہوگی ساری، اور آگے سورۃ یوسف آ جائے گی، پھر اس میں ڈیٹیل میں وہ سارے واقعات ہم پڑھیں گے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین سے مصر پہنچایا، اور جب وہ مصر میں آئے اور پھر ان کے ساتھ ان کے اوپر کیا حالات گزرے وہ بھی سب کو پتہ ہیں، اور وہ ڈیٹیل میں سورۃ یوسف میں آ جائیں گے۔ پھر وہاں پر ان کو ایک وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عہدہ دے دیا، اور وہ نبی تو تھے ہی صحیح، نبوت بھی ان کے پاس تھی، اور وہ ایک طرح کے اس کے ملک کے بادشاہت بھی ان کے پاس تھی، اور وہ ان کا ہولڈ تھا مصر میں بھی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی۔ اور پھر ظاہر ہے جب ان کا ہولڈ تھا تو بنی اسرائیل جو تھی ان کو بھی بڑی وہ عزت کی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک بڑا اچھا دور انہوں نے ان کے زمانے میں دیکھا۔ پھر کیا ہوا کہ جب اچھا خوشحالی آئی تو نافرمانیاں بڑھنے لگ گئیں، لوگ اللہ کو بھول گئے، اور جب ان کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت بھی چھین لی، اور پھر فرعون کی شکل میں ان کو کیا سزا ملی کہ فرعون آ کر ان کے اوپر غالب آ گیا، اور اس نے ان ساری بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اپنا، اور خود بادشاہ بن کے بیٹھ گیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ ان کے بنی اسرائیل والوں سے کام لیتا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کو کھانے پینے کو نہیں دیتا تھا صحیح طریقے سے، اور بہت ہی برا سلوک کرتا تھا۔ یہ بھی ساری ڈیٹیل آپ پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ کس کس طرح سے کیا کیا ہوا، اور آگے مزید بھی ڈیٹیل آئے گی۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ حالات ہو گئے کہ ان کے بہت ہی برے حالات ہو گئے بنی اسرائیل کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اور بنی اسرائیل جو تھے اس وقت مصر میں لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن وہ فرعون کے محکوم تھے، اور بہت ہی ذلت والی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو فرعون سے نجات دلائی۔ کس طرح نجات دلائی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ان کو لے گئے اور پھر وہ دریا پار کر کے نکل گئے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی یہ جو غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ جو تھے، یہ حاکم جو ان کے اوپر فرعون جو حاکم تھا اس کی دیکھا دیکھی ان میں بھی یہ اللہ سے اتنا دور ہو گئے کہ انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور ایک طرح کا شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تو پھر کس طریقے سے یہ وہاں سے نکلے، ان کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے صحرائے سینا میں آ گئے۔ پھر جب 40 راتوں کے لیے آپ کوہ طور پر گئے، جب آپ کو وہ تورات ملی تو پیچھے سے پھر انہوں نے بچڑا بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی، اور وہ سارے واقعات جو ہیں ان کو ریمائنڈ کر لیں ذہن کے اندر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ طائب ہوئے، معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بہت سارے واقعات بیچ میں سے گزرے جو کہ ابھی اس وقت بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے اندر حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے جو کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو انہوں نے پھر ایک اچھا وقت دیکھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ تم لوگ وہ وقت یاد کرو، ان کو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، ایک طرح سے یہودیوں کو مخاطب کر کے جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکاری ہو گئے تھے صرف حسد کی وجہ سے، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے، تم یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب کہ اس نے تم میں کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو باقی اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ یعنی پیغمبر آئے ان میں سے، اور پھر وہ پیغمبر بادشاہ بھی تھے، یعنی دین اور دنیا دونوں کو کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، اور ظاہر ہے فضیلت دی ان کو، باقی جہان والوں پر فضیلت دی کہ ان کے اندر سارے کے سارے پیغمبر آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان ان کو یاد کرا رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہوتی ہے نعمت ہدایت، اور اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کی نعمت کیسے پہنچاتے تھے؟ اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے۔ تو ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر تو کوئی وقت ایسا ہوتا ہی نہیں تھا جب کہ ان میں کوئی پیغمبر موجود نہ ہو، اور بعض دفعہ تو دو دو پیغمبر بھی ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے تھے اللہ کی ہدایت کو پہنچانے کے لیے، لیکن یہ لوگ بس نہیں انہوں نے سنی۔ تو وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اے میری قوم، نہیں سوری، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ ایسے تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے اور اس صحرائے سینا میں آئے، تو وہاں پر جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل نکل کر آ گئے، اور فلسطین کی طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ اب آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں بنی اسرائیل کو لے کر، جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ سب جو تھے، ان کا تبلیغ کا مرکز وہی رہا تھا۔ تو فرمایا کہ وہاں سے تم نکل کر مصر آئے تھے، تو اب تم واپس اپنی سرزمین میں چلے جاؤ۔ لیکن ان کو بتایا گیا کہ تمہیں وہاں جانے کے لیے وہاں پر جو لوگ آباد ہیں ان سے تم لڑو، جہاد کرو، اور جب تم جہاد کرو گے تو تمہیں فتح ملے گی، تو تم اس سرزمین میں چلے جاؤ، اپنی آبائی جو تمہاری زمین ہے اس میں جا کر آباد ہو جاؤ اور سکون کے ساتھ رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اپنی قوم کو بتائی تو قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے موسیٰ، وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی بھی نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ تو یہ جواب ان کی قوم نے ان کو دیا۔ حضرت موسیٰ کو ڈرپوک قوم تھی، اللہ کا حکم عدولی بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈر گئے نا، انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو بہت ہی زور آور لوگ رہتے ہیں، تو ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، تو اگر وہ وہاں سے چلے جائیں پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے اور ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ یہ چیز بھول گئے کہ اللہ نے ان کو کیا کہا تھا کہ تم ہمت کرو، تم نکلو، تم جہاد کرو، جب تم ایسا کرو گے تو مدد ہوگی اللہ کی تمہارے ساتھ، اور اللہ تمہیں فتح بھی دیں گے۔ لیکن وہ چونکہ کم ہمت تھے لہٰذا انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آگے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اب آگے کیا ہوا؟ وہاں آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر ان لوگوں میں اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، کہا، یعنی اسی قوم کے اندر سب لوگ تو ایک سے نہیں تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لائے تھے، اور کہتے ہیں کہ تفاسیر میں یہی ہے، علماء نے یہی بتایا کہ ان میں ایک جو تھے وہ حضرت یوشع بن نون تھے، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اس قوم کی قیادت بھی سنبھالی،
اور ایک اور تھے، ان کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ دو لوگ جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے کہا، چونکہ ان کے پاس کون سی نعمت تھی؟ نعمت ہدایت. یہی فرمایا جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ. جب تم اس میں داخل ہوگے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم ہمت کرو، لڑو، اور اللہ کا نام لے کر. اس زمانے میں شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے. ابھی بھی آپ پرانے شہر دیکھیں تو ان کے دروازے ہوتے ہیں، جیسے ملتان ہے، ایون سرگودا کے بھی کچھ دروازے ہیں، لاہور ہے. تو ان کے پہلے فصیلیں اور دروازے ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو حملے ہوتے تھے وہ اسی طرح سے لوگ آتے تھے، وہ کچھ اور طریقہ ہوتا تھا، آج کی طرح کی مشینیں تو نہیں ہوتی تھیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھی تم دروازے سے داخل ہو، ہمت کرو، لڑو ان سے. تو جب تم ایسا کرو گے تو تم ہی غالب آؤ گے، کیونکہ اللہ نے تو کہا تھا کہ تم ہمت کرو، تمہیں میں فتح دوں گا. اور انہوں نے یاد دلایا ان کو کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو پھر اس پر بھروسہ بھی کرو. جب وہ کہہ رہا ہے اللہ کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم ہمت کرو، تو تم کرو ایسے. تو ان لوگوں نے بھی قوم کو کی توجہ اس طرف دلائی. اس پر قوم کے لوگوں نے جواب دیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں قوم کے لوگ؟ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. یعنی دو ٹوک جواب دے دیا. کس قدر لحاظ نہ کرنے والی قوم تھی کہ انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ بھی ہم تو نہیں جانے والے، آپ کو بہت شوق ہے، آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم نے یہاں ادھر اس قوم کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی، وہ بہت جبار اور سخت لوگ ہیں. تو اب اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب ہیں اور دعا کی انہوں نے کہ فرمایا کہ میرے رب، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر ہے یا پھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں. یعنی وہ اتنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی اس جواب سن کر اتنے مایوس اور غمگین ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تو میں اکیلا ہی بھلا ہوں. آپ نے جو حکم دیا اس کی پورا کرنے کے لیے میں اور میرا بھائی تو حاضر ہیں، لیکن یہ قوم جو ہے یہ میری بات نہیں مانتی. تو آپ جو ہیں ایسی نافرمان قوم جو ہے اس کی اور میرے درمیان بے شک آپ دوری ڈال دیں. یعنی آپ نے ایک طرح سے اس کو ڈس اون کیا اور آپ بہت غمگین ہوئے. تو اب اس کے آگے کی جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.